عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا پکڑا دی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے، جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا،
ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی, ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. اگر کوئی مسجد تعمیر کروانی ہو اور اس کے قبلے میں تھوڑا سا فرق ہو تو کیا سب کی نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ اچھا, تعمیر کروائی ہو, قبلے میں تھوڑا سا فرق ہو تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے اس سے, لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر اس رخ پہ کرائی جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ 2-4 ڈگری یا 5-6 ڈگری دائیں بائیں ہیں, تو یہ ساری زندگی کے لیے جان بوجھ کر ترچھی نمازیں پڑھنا. نماز تو ہو جائے گی کیونکہ 45 ادھر 45 ڈگری ادھر سے بھی نماز ہو جاتی ہے, تو اس لیے اس کو آسانی سے اس کا قبلہ بالکل صحیح رخ پہ اگر کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا ضروری ہے. اور اگر ایزیلی ممکن نہیں ہے, لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا, تو کوشش کریں کہ صرف جو امام کی جگہ ہے اس میں ایک ایرو کھینچ دیں کہ اس طرح سے تھوڑا سا کھڑے ہوں. لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, پوری مسجد اس کے لیے توڑنی نہیں پڑے گی آپ کو, صرف جو امام کا قبلہ ہے نا فرنٹ دیوار, اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی اور قبلے کا رخ بالکل ایکوریٹ سمت میں ہو جائے گا. باقی 1-2 ڈگری اگر ہے, 1 یا 2-3 ڈگری ہے, پھر چھوڑ دیں اس کو. برتھ ڈے یا اینیورسری والے دن اپنے رشتہ داروں سے دعاؤں کی درخواست کرنا جائز ہوگا؟ نہیں, جائز نہیں ہے. دعا ایک عبادت والا عمل ہے, یا تو کبھی بھی دعا کی درخواست کر لیں یا ان مواقع پہ دعا کی درخواست کریں جو شریعت نے بتائے ہیں. اپنی طرف سے ایک چیز کو متعین کر لینا جس کی کوئی شریعت میں حیثیت ہی نہیں ہے, ایک بلکہ احمقانہ سا ایک کام ہے برتھ ڈے منانا. آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, قبر کے قریب ہو گئے ہیں تو آپ خوشی منا رہے ہیں, تو یہ تکلفانہ عمل ہے. اس کو کسی بھی طرح سے منانا یہ ایک بچکانہ حرکت ہے. میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچکانہ ضرور ہے. تو اس کو دعا کے ذریعے مکرم اور معزز بنانے کی کوشش کر دینا, پھر یہ شریعت پہ زیادتی ہے. ظہر کی نماز سے پہلے اگر 4 سنتیں چھوٹ جائیں تو کیا ان کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا؟ جی ہاں, اگر ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ظہر کے بعد پڑھنا ضروری ہے. ضروری اس سینس میں کہ سنت موقدہ ہے, کوئی واجب نہیں ہے, لیکن تاکید ہے. جو سنت موقدہ نہیں پڑھتا وہ شخص قابل ملامت ہے. کبھی کبھار رہ جائے تو ایک الگ بات ہے.